أشهد أن لا إله إلا الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریئیکشن ود عامر کے ساتھ خوش آمدید، اور میں ہوں عامر سہیل. اور آج ہم جو ریئیکشن کرنے جا رہے ہیں وہ ہے مفتی طارق مسعود کے بیان کے اوپر، جن کے بیان کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے نفرتیں کیوں پھیلتی ہیں. تو اس بیان پر جانے سے پہلے میں آپ دوستوں کو یہ بتا دوں کہ اس ویڈیو کا جو اوریجنل لنک ہے وہ نیچے ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے، تو آپ اس لنک پر جا کر بھی اس ویڈیو کو واچ کر سکتے ہیں. تو اس ویڈیو پر جانے سے پہلے میں آپ دوستوں کو یہ بھی عرض کرتا ہوں جو اس ہمارے چینل پہ نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیں تاکہ ہماری اپ کمنگ ویڈیو آپ کو ملتی رہے. تو آئیے یہ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام سے بھی منع کیا جس سے آپس میں نفرت پھیلتی ہے، اور قرآن میں تو اس کو بہت وضاحت سے اللہ نے بیان کیا ہے. لیکن افسوس ہمیں اس پر ہے کہ جن چیزوں کو قرآن نے اتنی ڈیٹیل میں بیان کر دیا ہم اس پر بھی عمل نہیں کرتے. مثلا سورہ حجرات میں تو پوری سورہ حجرات ہے ہی اسی پر، سارے وہ احکام بیان کیے گئے ہیں جن سے آپس میں نفرت پھیلتی ہے. پہلا حکم اللہ نے دیا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا مت کرو. آپ کو پتہ ہے میں نے کئی دفعہ یہ بیان کیا ہے کہ قرآن جزیات کے ضمن میں اصول بیان کرتا ہے. یعنی یہ ایک جزیہ کہ نبی کی آواز سے اونچی آواز نہ کرو، تو مراد کیا ہے؟ کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دین سکھا رہے ہیں نا، ان کا مقام ان کا رتبہ بڑا ہے، تو جس کا بھی رتبہ معاشرے میں بڑا ہو، جو بھی دین سکھا رہا ہو، علم کی طرف منسوب ہو، اس کے مقابلے میں اپنی آواز اونچی مت کرو. آواز اونچی کا مطلب کیا ہے؟ بدتمیزی مت کرو اس کے ساتھ. اب جو علماء کے خلاف غلیظ کمنٹس اور گالیاں لکھ رہے ہوتے ہیں وہ اس آیت کی دھریاں اڑا رہے ہیں کہ نہیں اڑا رہے؟ اس سے تو نفرت پھیلے گی نا معاشرے میں. اس آیت سے تمام علماء نے استدلال کیا ہے کہ اس میں علماء کا ادب، بولو بھائی، داخل ہے، کہ علماء کا ادب بھی آپ کو کرنا پڑے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، اب آپ کے بعد آپ کے وارث کون ہیں؟ تو علماء ہیں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ نبی کے ساتھ نبی کی بے اکرامی کی سزا کچھ اور ہے، علماء کی بے اکرامی کی سزا کچھ اور ہے، وہ بہت زیادہ سنگین نوعیت کی ہے، لیکن یہ بھی کم نوعیت کا جرم نہیں ہے. اور اللہ نے ہمیں کیا حکم دیا جس سے نفرتیں پھیلتی ہیں؟ اللہ نے ہمیں حکم یہ دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. یہ بہت اہم آیت ہے، ابھی میں اس کی مثالیں دوں گا آپ کے سامنے تو آپ حیران ہوگے. جب بھی کوئی خبر آئے نا، فتبینوا، تحقیق کر لیا کرو. کیا کر لیا کرو؟ تحقیق. جب تک اچھی طرح تحقیق نہ ہو جائے وہ خبر معاشرے میں مت پھیلاؤ. اگر میں قسم اٹھا کے کہوں نا کہ اس وقت جتنی لڑائیاں پھڈے جھگڑے آپس میں ہو رہے ہیں، چاہے وہ سوشل میڈیا پہ ایک دوسرے کو گالیاں دی جا رہی ہوں یا ویسے نجی محفلوں میں، ان کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں کسی کے بارے میں کوئی خبر پتہ چلتی ہے اور ہم پوری طرح تصدیق کیے بغیر آگے اس کو نقل کر دیتے ہیں. صحت کے حوالے سے چاہے وہ خبر ہو، کسی سیاسی لیڈر کے حوالے سے ہو، فوج کے حوالے سے ہو، ایجنسی کے حوالے سے ہو، اپوزیشن کے حوالے سے ہو، کسی عالم کے حوالے سے ہو، کسی بھی شخص کے حوالے سے ہو، پوری طرح تحقیق نہیں ہوتی اور وہ خبر مارکیٹ میں پھیل جاتی ہے. یہ تو اتنا زیادہ ہو رہا ہے، اتنا زیادہ ہو رہا ہے جس کی انتہا نہیں ہے. آپ کو یاد ہے ابھی تھوڑے دن پہلے وہ ایک خبر آئی تھی کہ ویکسینیشن ہوئی ٹائیفائڈ کی اور اتنے بچے مر گئے. یہ خبر پھیلی تھی نا. وہ ایسی خبر پھیلی ہے کہ میں نے بھی اپنے بچوں کو پھر وہ ویکسینیشن ٹائیفائڈ کی نہیں کروائی. میں نے کہا بھائی، تو مجھے خیال ہوا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب بھی کسی خبر کی تحقیق کرنی ہو تو اس کے اہل سے کیا کرو. بات آ رہی ہے سمجھ؟ اس فیلڈ کے ماہرین سے. یہ قرآن کی آیت ہے، میں ابھی پڑھ کے سناؤں گا وہ آیت.
خبر کی تحقیق اپنے جیسے لوگوں سے نہیں ہوتی, خبر کی تحقیق ان لوگوں سے ہوتی ہے جو اس فیلڈ کے ماہر. بولتے کیوں نہیں یار, ماہر ہیں. تو ویکسینیشن سے اتنے بچے مرے, اتنے نہیں مرے, یہ زیادہ اس کی خبر ڈاکٹروں کو ہوگی نا یا عام لوگوں کو ہوگی؟ کیا خیال ہے بھائی؟ تو میں نے بھی بچوں کو نہیں, میں نے کہا یار یہ مر رہے ہیں پتہ نہیں, وہ واٹس ایپ پہ بھائی تصویریں آئی ہیں بچے مر گئے, یہ تو تصویر ہم نے خود دیکھی ہیں. میں نے ایک ڈاکٹر نہیں درجنوں ڈاکٹروں سے رابطہ کیا. ایک کو تو ایک ڈاکٹر غلط بیانی کر سکتا ہے, 2 3 4 سب سے پوچھا, انہوں نے کہا یہ جھوٹی خبر ہے. سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات میں؟ یہ خبر کیا ہے؟ جھوٹی ہے. میں نے کہا پھر یہ ہوا کیا؟ انہوں نے کہا بھائی سینکڑوں میں کوئی ایک کیس ایسا ہو سکتا ہے کہ اس ویکسینیشن کے سائیڈ افیکٹ میں یہ ہے کہ بچہ بے ہوش ہو سکتا ہے. یہ سینکڑوں میں ایک کے ساتھ ہو سکتا ہے, اور یہ تو پہلے سے طے شدہ ہے کہ 1-2 بچے بے ہوش ہو سکتے ہیں. تو یہ وہی ہیں جو بے ہوش ہو گئے, جو ٹھیک ہو گئے بعد میں, اور یہ اس ویکسینیشن کے سائیڈ افیکٹ میں ہے جو ٹھیک ہو جاتا ہے. ہر دوا کا سائیڈ افیکٹ بھی ہوتا ہے نا, تو سائیڈ افیکٹ کو دیکھ کے دوا سے اجتناب تھوڑی کیا جاتا ہے. ارے بھائی یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کے فائدے زیادہ ہیں یا نقصانات. اگر وہ بچہ ویکسینیشن سے ٹائیفائڈ سے بچ رہا ہے اور تھوڑی دیر کے لیے سینکڑوں میں ایک اگر بے ہوش ہو کے ٹھیک ہو جائے تو یہ زیادہ اچھا ہے نا. کیونکہ میں نے کئی ڈاکٹروں سے پوچھا, انہوں نے بتایا کہ ٹائیفائڈ اس وقت جو پھیلا ہوا ہے اتنا ڈینجرس ہے کہ اس میں بچے کے بچنے کا چانس نہیں ہوتا. آپ ویکسینیشن کروائیں نہ کرائیں یہ آپ کا ہیڈیک ہے, یہ میرا ہیڈیک نہیں ہے, وہ آپ نہ کروائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن غلط خبروں کا نتیجہ کیا نکلا؟ وہ جو غلط خبر پھیلی تھی, نتیجہ یہ نکلا کتنے لوگوں نے ڈاکٹروں کو گالیاں دی, مغلظات. ابے یہ ڈاکٹر ایسے ہیں, پوری پاکستان میں ایسی غلط قسم کی ویکسینیشن ہو رہی ہے, ہمارے ڈاکٹروں نے پیسہ کھایا ہوا ہے, اور یہ اور وہ, اور ویکسینیشن والوں کو کوئی بھروسہ نہیں کہ وہ کوئی ویکسینیشن کے لیے آ رہا ہو اس پہ پتھراؤنا شروع کر دیں لوگ کہ یہ تو قاتل ہیں, یہ تو جو ہے نا وہ سرنج میں زہر بھر کے گھوم رہے ہیں. بہت کچھ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا, اور ہوا ہے ماضی میں. یہ آگ لگانے والا وہ ایک آدمی ہے جس نے یہ خبر بغیر تصدیق کے آگے چلا دی. کوئی بھی مکھنچو اٹھ کے بیان دیتا ہے میں فلاں ادارے کا نمائندہ ہوں اور فلاں آدمی نے کرپشن کی ہے, میں نے خود دیکھی ہے. لوگ کہتے ہیں دیکھو اس کے اپنے بندے کہہ رہے ہیں. میں کہتا ہوں تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ کوئی بھنگی چمار ہے, یہ کوئی جمعدار ہے محلے کا جو اپنے آپ کو آفیسر بن کے ظاہر کر رہا ہے, یہ وہ بندہ ہے بھی کہ نہیں ہے؟ کوئی بھی اٹھ کے کچھ بھی لگا دے, لوگ اس پہ کیا کر لیتے ہیں؟ یقین. ابھی ایک صاحب نے میں نے ابھی ایک کلپ ریکارڈ کروایا پولیو کے بارے میں, شاید سنا ہوگا آپ لوگوں نے. پولیو کی ویکسینیشن کے بارے میں نے ایک کلپ ریکارڈ کروایا. اس کلپ میں نے یہ لوگوں کو بتایا کہ میں نے کہا پولیو ویکسینیشن کے خلاف جو تحقیقات مارکیٹ میں وائرل ہیں, جو مارکیٹ میں گھوم رہی ہیں, میری ریسرچ کے مطابق وہ درست, بولو بھائی, نہیں ہے. اب میں کہاں سے ریسرچ کر سکتا ہوں؟ سوال, میں تو کوئی ڈاکٹر تو ہوں نہیں. تو بھائی ریسرچ کا ہر ایک کا طریقہ مختلف. جو ڈاکٹر ہے وہ ڈائریکٹ کتابوں سے ریسرچ کرے گا, جو غیر ڈاکٹر ہے وہ کس سے کرے گا؟ ڈاکٹروں سے کرے گا نا. کیا ہو گیا بھائی, کیوں نہیں سمجھ رہے یار؟ پولیس بلوائیں, کیا بتائیں, بتاؤ نا. اتنی آسان باتیں بھی سمجھ میں نہیں آ رہی. دیکھو ہر ایک کی تحقیق کا اسٹائل, مجتہد ڈائریکٹ قرآن و سنت میں گھس کے مسائل نکالتے ہیں. ایک عام آدمی کی تحقیق ہے کہ وہ اچھے عالم کو تلاش کرے, وہ اچھے عالم کو تلاش کرے. تو ایک عام آدمی کی ریسرچ یہ ہوتی ہے کہ اس کے گردوں میں اگر مسئلہ ہے تو وہ اچھے ڈاکٹر کو تلاش کر کے ریسرچ کرے کہ میرے کڈنی میں مسئلہ کیا ہے. وہ ڈائریکٹ لیبارٹری میں گھس کے گردے نہیں ٹیسٹ کروائے گا اپنے کہ میں خود ریسرچ کروں گا. آپ خود کیسے؟ میں اپنا گردہ خود نکال کے دیکھوں گا اندر فالٹ کیا ہے. او بھائی آپ کو کیا پتا یار؟ آپ کو تو یہ بھی نہیں, ڈاکٹروں نے بتایا کہ گردہ ادھر ہوتا ہے. یہ قصائیوں کو پتا ہوتا ہے گردہ کہاں ہوتا ہے, یا ڈاکٹروں کو پتا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے نا, باقی کس کو کیا پتا گردہ ہوتا کہاں ہے. تو عام آدمی کی تحقیق کیا ہے کہ جو ماہرین ہیں ان سے رابطہ کیا جائے, صحیح ہے نا. اور ڈاکٹر کی تحقیق یہ ہے کہ وہ خود سے ریسرچ کرے. تو میں نے ایک بیان ابھی ریکارڈ کروایا تھا پولیو کی ویکسینیشن کے بارے میں کہ بھائی ہم بھی پہلے بڑے بدگمان تھے, لیکن جب ہم نے ڈاکٹروں سے رابطہ کیا, بہت بڑے بڑے ڈاکٹروں سے پوچھا, اور جو اعتراضات کیے جاتے ہیں, یہ سوال پیدا ہوتا ہے امریکہ میں کیوں نہیں پلائی جاتی, وہاں فلانی جگہ کیوں نہیں پلایا جاتا, اور یہ گن پوائنٹ پہ کیوں پلائے جاتے ہیں, اور اس سے بڑی بڑی بیماریاں موجود ہیں,
ان پہ ان کی ویکسینیشن نہیں ہے, پولیو تو ہمارے ملک میں ویسے بھی بہت تھوڑا ہے تو اس کی ویکسینیشن کیوں ہے, وغیرہ وغیرہ. تو وہ بھائی مجھے ڈاکٹروں نے ہر سوال کا جواب دیا, یہاں تک کہ ایک مولانا صاحب نے 100-150 صفحوں کی پولیو کے خلاف کتاب لکھی. وہ ڈاکٹر صاحب ان کے پاس پہنچ گئے, وہ کتاب ابھی شکر ہے مارکیٹ میں چھپ کے آئی نہیں تھی, ان کے پاس پہنچ گئے, ان کو ان کے ایک اشکال کا جواب دیا, تو ان مولانا صاحب نے کتاب چھاپنے کا ارادہ ختم کر لیا. انہوں نے کہا میں مطمئن ہو گیا بھائی, میں ایک سوال رہ گیا تھا کہ بھائی اس کی ریسرچ کی ہمیں اجازت کیوں نہیں ہے, تو انہوں نے کہا میں لیبارٹری میں ریسرچ کر کے بھی دکھا دوں گا آپ کو, ٹھیک ہے نا. تو اب اس پہ لوگ مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ پولیو کے بارے میں آپ کو بیان, یقیناً میرا ٹاپک نہیں ہے, لیکن پولیو کے خلاف جتنے بیانات آپ کو ملیں گے وہ بھی علماء کے ملیں گے, تو یہ ہمارا ٹاپک زبردستی بنا دیا گیا ہے. اب جب یک طرفہ لوگ بیان سنیں گے علماء کی طرف سے تو لوگوں کا مائنڈ ایک طرف ہو جائے گا نا, لوگ سمجھیں گے یہ علماء کا متفقہ فیصلہ ہے, تو دوسری رائے بھی آنی چاہیے تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ علماء کا متفقہ فیصلہ نہیں ہے, اس میں دوسری رائے بھی ہے. کون سی صحیح ہے کون سی غلط ہے وہ تو اختلاف رائے ہو سکتا ہے وہ رائے صحیح ہو, ہمیں ابھی تک صحیح پوری تحقیق نہ ہوئی ہو. ہم ان علماء کا پوری طرح احترام کرتے ہیں جو پولیو ویکسینیشن کے خلاف ہیں, لیکن ہماری ایک رائے جو ہم نے دے دی. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں خبریں کتنی غلط پھیلتی ہیں. میں نے اتنی تحقیق کے بعد بھی اس ریسرچ میں لوگوں کو یہ بتایا, میں نے کہا کہ امریکہ میں اس لیے نہیں پلائے جاتے کہ وہ پلا کے فارغ ہو چکے ہیں, یو کے میں اس لیے نہیں پلائے جاتے کہ وہ ویکسینیشن کروا چکے ہیں. اللہ کی قدرت کہ ابھی میں نے ریکارڈنگ ختم کروائی, تھوڑی دیر میں امریکہ سے ایک بہت بڑے ڈاکٹر کا فون آیا جو کئی ہفتوں سے مجھ سے رابطے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے. میں نے ان کو وہ ٹائم دیا تھا کہ چلو اس وقت میں آپ سے بات کروں گا. فون آیا, میں نے فون اٹھایا, بہت بڑے ڈاکٹر تھے, مختلف ملکوں میں یو ایس اے کی طرف سے ان کے لیکچر ہوتے ہیں مختلف یونیورسٹیوں میں. میں نے ان سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں نے ایک کلپ ریکارڈ کروایا ہے, یہ جو میں نے سوال کا جواب دیا کہ امریکہ میں پہلے پلا چکے ہیں یہ ویکسینیشن لہذا اس لیے نہیں پلائی جاتی, تو میں نے کئی ڈاکٹروں سے تصدیق کی ہے, تو آپ بھی بتا دیں. انہوں نے کہا بھائی کس نے کہا کہ نہیں پلائی جاتی, اب بھی پلائی جا رہی ہے. یہی قطرے جو یہاں آپ لوگوں کو پلائے جا رہے ہیں وہی قطرے امریکہ میں بھی پلائے جاتے ہیں. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کسی نے الو بنا دیا ہوگا. آپ کہہ رہے بھائی میں اپنے بچوں کو خود پلا کے آیا ہوں یار. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے ہاں کتنی غلط چیزیں پھیلتی ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نہیں آ رہی سمجھ میں؟ ساری دنیا میں مشہور ہوا ہے کہ وہاں نہیں پلائے جاتے ہمیں کیوں پلا رہے ہیں, وہاں ہی نہیں پلائے جاتے ہمیں کیوں پلا رہے ہیں. او بھائی وہاں بھی پلائے جاتے ہیں, وہ یہی قطرے خود بھی پی رہے ہیں ہم کو بھی پلا رہے ہیں. میں نے کہا نہیں ڈاکٹر صاحب کوئی مسئلہ ہوگا. پھر میں نے اپنی جو ویب سائٹ ہے نا اس کا ایڈمن احمد طالب صاحب جو میرا یہ پورا بیان چلا رہے ہیں وہ بھی امریکہ میں ہی, اس کو فون کیا. میں نے کہا میں بھائی یار یہ ذرا ریسرچ کر کے بتاؤ کہ امریکہ میں بھی پولیو کے قطرے پلاتے ہیں. اس نے کہا میں خود اپنے بچوں کو پلا کے آیا ہوں, اسکول میں ایڈمیشن نہیں ملتا جب یہ قطرے نہ پلائے جائیں. ابے یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم ہیں وہیں دنیا میں ہم نے مشہور کیا ہوا ہے وہاں نہیں پلائے جاتے یہاں پلائے جاتے ہیں. پھر پرسوں یو کے سے ایک ڈاکٹر آئے, کینسر کے اسپیشلسٹ ہیں, حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب سے ان کا اصلاحی تعلق بھی ہے, اور کینسر کے اسپیشلسٹ اتنے بڑے ہیں کہ وہاں کینسر کے بارے میں جو ریسرچ سینٹر ہے اس میں جاب کرتے ہیں, وہ ریسرچ ان کا کام ہے. اور امریکہ کی طرف سے یونیورسٹی کی طرف سے ابھی مختلف ملکوں کے دورے پر ہیں, مختلف میڈیکل کالجز میں ان کے لیکچر ہو رہے ہیں بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں. اسی لیکچر کے سلسلے میں آئے ہوئے تھے, انہوں نے ٹائم لیا, میں نے ان کو ملاقات کا ٹائم دیا. میں تو اپنے فائدے کے لیے بھی ٹائم دیتا ہوں بعض دفعہ. میں نے کہا یہ ڈاکٹر بڑے پہنچے ہوئے ہیں اور دیندار بھی ہیں, ان کے کینسر کے بارے میں بہت معلومات ہیں ان کو میں نے بٹھایا. میں نے ان سے یہ سوال کیا, انہوں نے کہا بھائی وہاں تو اتنا ضروری ہے کہ اس کے بغیر اسکول میں بچوں کو ایڈمیشن نہیں ملتا. یو کے کی رپورٹ بھی سامنے آ گئی. تو میرا مقصد ابھی پولیو نہیں ہے, آپ کی مرضی پلاؤ نہ پلاؤ وہ آپ کا ہیڈ ایک ہے. میرا مقصد ہے بھائی جو ریسرچ کرنی ہو نا تو جو ماہرین ہیں نا اس فیلڈ کے ان سے جا کے پوچھا کرو. یہ تھے مفتی طارق مسعود صاحب جو کہ بیان کر رہے تھے کہ نفرتیں کیوں پھیلتی ہیں. تو بہت ہی اچھا بیان تھا ان کا, بہت ہی اصلاحی بیان تھا جس سے انہوں نے قرآن و حدیث سے ثابت کیا اور اپنے ایکسپیرینس سے ثابت کیا کہ نفرتیں کس طرح پھیلتی ہیں. تو سب سے تو پہلے انہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنایا کہ ہم کوئی ایسی بات نہ کریں, کوئی ایسا کام نہ کریں, کوئی اپنا ایسا عمل نہ کریں جس سے نفرتیں پھیلیں.
تو انہوں نے یہ بولا کہ اگر آپ کسی جیسے انہوں نے پہلے سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دی کہ وہ آپ کو علم سکھا رہے ہیں، آپ کو دین سکھا رہے ہیں، تو مطلب ان کے بارے میں کہا گیا کہ ان سے جو نا اپنی آواز اونچی نہ کرو۔ آواز اونچی کا مطلب ہے کہ اس کا جو ڈیفینیشن جو جاتی ہے وہ ہے کہ بدتمیزی میں جاتی ہے، تو مطلب ہے کہ آپ ان سے کوئی بدتمیزی نہ کرو۔ اگر آپ مطلب ہے اس سے کوئی اس طرح کی کوئی کسی شخص سے جیسے علماء کرام ہیں ان کے بارے میں ہم کوئی الٹی سیدھی باتیں پھیلاتے ہیں، یا مطلب ہے کہ جو انہوں نے نہیں کہی ہوتی، یا انہوں نے مطلب کہ میڈیا میں جو ہے ان کے خلاف جو ہے نا وہ نفرتیں پھیلائی جاتی ہیں، کلپ بنا کر یا مختلف قسم کی چیزوں سے بنائی جاتی ہیں، نفرتیں پھیلائی جاتی ہیں، اس طرح کے کام نہ کیے جائیں۔ اگر کوئی بات بھی آپ کو پتہ چلتی ہے تو قرآن حدیث سے بھی یہ صورت کا حوالہ بھی دیا انہوں نے کہ بھائی کہ اگر آپ جو ہے نا اگر کوئی بات سنیں تو اس کی تحقیق لازمی کر لیا کریں، اور تحقیق بھی آپ ایسے شخص سے کریں جو اس کا اہل علم ہو، مطلب ہے کہ اس چیز کا علم رکھتا ہو اور اس چیز کا ماہر ہو، اس چیز کا اس کا پتہ ہو کہ اس کے بارے میں اس کو پتہ ہے یا نہیں، پھر اس سے معلومات کریں، پھر اس بات کو آگے پھیلائیں۔ مطلب ہے کہ کوئی بات بھی آپ کی اپنے بارے میں یا دوستوں کے بارے میں، رشتہ داروں کے بارے میں کوئی بھی آپ کو بات پتہ چلتی ہے تو آپ اس سے پہلے تحقیق کریں کہ اس نے یہ بات کی بھی ہے یا نہیں کی ہے، یا کوئی معلومات آپ کو دینی لحاظ سے کوئی معلومات ملتی ہے یا دنیاوی لحاظ سے کوئی معلومات ملتی ہے۔ ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ وہ بات جب وہ آگے بیان کریں جب تک آپ اس کی تحقیق نہ کر لیں۔ مطلب مین ان کا مقصد یہی تھا۔ انہوں نے پولیو کے بارے میں بولا کہ اس طرح مطلب ہے کہ پوری دنیا میں پھیلایا جاتا تھا کہ اس پولیو سے یہ ہو جاتا ہے، اس سے بیماری ہو جاتی ہے، اس سے بچے مر جاتے ہیں، ایسے اور بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں، تو لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہو گئی کہ یار کہ یہ اس طرح جو ہے نا یہ اب پولیو کے خطرے نہیں پھیلانے کے جو ہے بچوں کو۔ تو انہوں نے بولا کہ بھائی میں نے جو اسی کے متعلق جو ماہر تھے ڈاکٹر ان سے معلومات کی، تو انہوں نے یہی بولا کہ بھائی اس میں کوئی ایسی اصلیت نہیں ہے کہ کوئی بچوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ ہاں اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں وقتی طور پہ کہ جس سے جو ہے وقتی طور پہ بچہ مطلب ایک کوئی وہ بھی کسی بچے کے ساتھ ہوتا ہے کہ جو مطلب بچہ کوئی بے ہوش ہو جاتا ہے، تو وقت مطلب ہے کہ صرف بے ہوشی کے بعد پھر صحیح ہو جاتا ہے بچہ، لیکن اس کا مطلب یہ سائیڈ ایفیکٹ بھی کسی کے اوپر ہوتا ہے، ہر بچے کے اوپر سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا ہے۔ تو ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم مختلف طریقوں سے معاشرے کے اندر اپنی جو ہے نفرتیں پھیلاتے ہیں، اپنی اس بات کی تحقیق نہیں کرتے، اس بات کا جو ہے نا اس کو کسی سے پوچھ گچھ نہیں کرتے کہ یہ بات صحیح ہے یا نہیں ہے، اور ہم آگے اس بات کو آگے بیان کر دیتے ہیں۔ تو ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم کوئی بھی بات جو ہے نا اس کی تحقیق کیے بغیر، اس سے ماہر سے تحقیق کیے بغیر، یا جس کے متعلق یہ بات کی گئی ہے اس سے تحقیق کیے بغیر اس بات کو آگے نہ پھیلائیں۔ تو یہ بھی ایک گناہ کبیرہ میں آتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ اللہ پاک ہمیں نفرتیں پھیلانے سے جو ہے نا بچائے، اور ایسا ہو جائے کہ ہم محبتیں بانٹنے والے ہو جائیں، اور اپنے لوگوں میں بھی، دوسرے لوگوں میں بھی، پوری دنیا میں بھی ہمارے عمل سے، ہمارے ہر قسم کے اقدام سے اور ہر قسم کی ہمارے عملیات سے جو ہے ایسا ہو جائے کہ پوری دنیا کے اندر محبت پھیل جائے۔ تو آخر میں آپ دوستوں سے میں گزارش کروں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیں تاکہ ہماری اپ کمنگ ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ تو اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم، فی امان اللہ۔